رات کو اگر ہر روز آپ یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید کاموں کی توفیق نصیب ہوگی. وہ دعا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا. اور جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے اللہ تعالیٰ اس کی کیسی کیئر فرمائے. آپ کسی انسان کو چیز دیتے ہیں تو پھر ڈر رہتا ہے پتہ نہیں کیا کرے گا، ضائع کر دے گا، خراب کرے گا، اس کو کس طرح اس کا حق دے گا کہ نہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے اپنا آپ، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک، میں نے اپنا کام تیرے حوالے کر دیا، جو بھی میرے معاملات ہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے. بعضوں کو ذمہ داریوں کے بوجھ سے ہم گھبرا اٹھتے ہیں، یا اللہ یہ کام کیسے ہوگا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے کرنا ہے. نہیں، فوضت امری الیک، اللہ بڑا مشکل کام ہے. مثلا دنیا میں بھی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یا رشتے نہیں آ رہے، یا کوئی دین کا کام آپ کر رہے ہیں، پڑھانا ہے، کچھ اور کرنا ہے، ہو نہیں پا رہا، مینج نہیں کر پا رہے، یہ کرتے تو وہ چھوٹ جاتا وغیرہ وغیرہ. فوضت امری الیک، اللہ تیرے حوالے، تو اس کو درست کر دے. والجأت ظہری الیک، اور میں نے اپنی پشت تیری طرف پناہ کے لیے، یعنی کہ تیرے شیلٹر میں دی. رغبتاً و رہبتاً، رغبت رکھتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ملجا و ماوا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی شیلٹر نہیں مگر تیرے ہی پاس. آمنت بکتابک الذی انزلت، میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا. ونبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا. تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر سوتے تو صبح بیدار ہونے پر خیر کی دعا کرتے. جب آپ رات کو یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلا دن بہت خوبی اور بھلائی سے سٹارٹ ہوگا، نیکیوں کی توفیق ہوگی. آزما کے دیکھ لیجیے، رات کو سوتے وقت اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں. آپ یہ بھی کر سکتے کہ چھوٹے سائز کا اس کو چھپوا لیں اور اس کو اپنے بیڈ سائڈ کے پاس چپکا لیں، یا اس کا کوئی اسٹیکر یا کوئی ڈیکوریشن پیس کی طرح کا لکھنے کے لیے، اور پھر ہر روز رات کو پڑھ کے سوئیے. اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں دعا کو. حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو کہو اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنا چہرہ بھی تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے تمام معاملات تیری تفویض میں کر دیے. میں نے اپنی پیٹھ کو تیری طرف جھکا دیا، تیری رغبت کرتے ہوئے یا تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے. تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں، نہ کوئی نجات گاہ ہے. میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات تو فوت ہو جائے تو تیرا فوت ہونا فطرت پر ہوگا، اور اگر صبح کو پا لیا تو بھلائی کو پہنچے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ اگر اس کو صبح اگلی مل گئی تو بھلائی پائے گا. تو اس دعا کو آپ دیکھ لیجیے. اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. اس قدر خوبصورت دعا ہے، اس کو رات کو پڑھنا نہ بھولیں، جس سے انسان کے لیے خیر و بھلائی اور نیکی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک. وہ ہے قرآن و سنت کے علم کی طلب اور پیاس. یا اللہ علم کا یہ خزانہ جو تیرا کلام ہے یعنی قرآن مجید، اس سے مجھے نواز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس علم پر عمل کیا مجھے ان کی حکمت سے نواز. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ.
جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پہ چلا، مثلاً آپ جہاں سے بھی چل کے اس لیکچر پہ آئے، لندن سے آئے یا مانچسٹر سے آئے یا کسی اور شہر سے آئے، اور آپ کی نیت صرف کچھ سیکھنا تھا، یا اپنے گھروں سے یا راستوں سے چل کے آئے، تو یہ راستہ، اس راستے کو جنت کا راستہ بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے کہ آنے سے پہلے اور آنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے سے پہلے اور سننے کے بعد دل کا حال بدلا ہوا۔ آپ کا تو میں کچھ نہیں گواہی دے سکتی، مگر میں اپنے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ میرا اپنا بہت سی چیزوں پہ شرح صدر ہوا، کیونکہ انسان جب دوسروں کی بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے کئی نیکیوں کے کاموں کا سوچا ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا اور آپ کر لیں تو وہ اس مجلس کی برکت کی وجہ سے کہ یہاں ہم نے علم سیکھا، اور پھر وہ سیکھنے کے بعد پھر اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارے لیے کتنے خیر کے دروازے اور کھل گئے۔ تو فرمایا جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پہ چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے اعزاز میں فرشتے اپنا پر نیچے کر دیتے، اڑ رہے ہوتے اور آ کے بیٹھ جاتے۔ طالب علم کے اعزاز میں